خاموشی چاہیے ہوگی پیچھے سے، خاص طور پہ جو ہمارے پریس کے دوست ہیں، اگر تھوڑا سا بتا کے کر لو، تھوڑی سی کچھ بیٹا بٹن لے رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اور عطا تارڑ صاحب آج شہر اقبال میں حاضر ہیں، اور آج یہاں ہم مسلم لیگ نون کے سینئر لیڈر، اپنے بڑے بھائی اور مسلم لیگ نون کے پارلیمنٹری لیڈر جناب خواجہ محمد آصف صاحب کی رہائش گاہ پر ان کے ٹائم ٹیسٹڈ ساتھیوں کے ساتھ موجود ہیں۔ آنے کا مقصد بنیادی طور پہ خواجہ آصف صاحب کے ساتھ اور ان کے سیاسی رفقا کے ساتھ مسلم لیگ نون سیالکوٹ کے ساتھ اظہار یکجہتی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، خواجہ آصف صاحب کو احتساب کے نام پر انتقام کے اسی شکنجے میں جکڑا گیا ہے جس کا شکار پاکستان میں پچھلے 2.5 سال سے اپوزیشن کی قیادت کو بنایا گیا ہے، اور میاں محمد نواز شریف صاحب سے لے کر مجھ تک اور ہم سے آگے ہمارے سارے ساتھیوں نے یہ باریاں دی ہیں۔ ان گرفتاریوں کا احتساب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ سب گرفتاریاں سیاسی انتقام کی بدترین مثال ہیں، کیونکہ پاکستان میں جمہوریت کے نام پر آمریت مسلط کی گئی ہے، جس کا چہرہ بظاہر جمہوریت کا تھا وہ بھی اب باقی نہیں بچا اور بری طرح داغدار ہو چکا ہے۔ خواجہ آصف صاحب کے پیچھے یہ پچھلے 2.5 سال سے پڑے ہوئے تھے، اور ان سے کوئی کیس نہیں بن رہا تھا، جو آج بھی نہیں بن سکا، لیکن چونکہ فرمائش تھی اور فرمائش لاڈلے کی تھی، اور وہ لاڈلے کی فرمائش رد نہیں کی جا سکتی، اس لیے خواجہ صاحب کو گرفتار کیا گیا۔ خواجہ محمد آصف صاحب کو جس مقدمے میں گرفتار کیا گیا ہے اس پر ملک کی اعلیٰ ترین عدالت کے فیصلے آ چکے ہیں، اور یہ ایک شرمناک اور حیرت ناک بات ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کے باوجود خواجہ صاحب کو پابند سلاسل کیا گیا ہے ایک فیک کیس میں۔ بہرحال خواجہ صاحب کے لیے قید و بند کی صعوبت نئی نہیں ہے، نہ ان کے بزرگوں کے لیے نئی ہے۔ ان کے عظیم والد خواجہ صفدر صاحب اور میرے والد خواجہ محمد رفیق صاحب ایوبی آمریت کا مل کر مقابلہ کرتے رہے ہیں اور مادر ملت کے ساتھی رہے ہیں۔ اسی طرح مجھ سے اور عطا تارڑ صاحب سے خواجہ صاحب کا تعلق دوسری جنریشن کا تعلق ہے۔ ہمارے بزرگوں سے ان کا، خواجہ صفدر صاحب کا بہت گہرا تعلق رہا ہے۔ خواجہ صاحب انشاءاللہ تعالی جلد واپس لوٹیں گے سرخ روح ہو کر، اور جیل کا پھاٹک پھر ٹوٹے گا۔ کسی کو تا حیات آپ پابند سلاسل نہیں رکھ سکتے۔ مجھے حیرت اس بات کی ہے کہ ہمیں گرفتار کروانے والے یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ یہ قید و بند، یہ توق و سلاسل ہمارے نظریے کو مضبوط کرتے ہیں، ہمیں متزلزل نہیں کرتے۔ کوئی ایک آدمی بھی آپ توڑ نہیں سکے، کسی ایک آواز کو بھی آپ بند نہیں کر سکے، لیکن اس کے باوجود انتقام کا ایک ایسا سلسلہ ہے احتساب کے نام پہ جو بند ہونے میں نہیں آ رہا۔ پہلے نیب کے ذریعے یہ کام کیا گیا، اب ایف آئی اے اور اینٹی کرپشن کو بھی اس کام پر لگا دیا گیا ہے۔ بہرحال یہ دور بہت جلد ختم ہوگا اور پاکستان میں جمہوریت کا، انصاف کا اور قانون کا سورج طلوع ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ ہم پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے اپنی پیش قدمی جاری رکھیں گے، اور میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم کے مقاصد بڑے ہیں۔ پی ڈی ایم کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ایک حکومت کو گرا دیا جائے اور اپنی حکومت بنائی جائے۔ پی ڈی ایم کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں آئین، قانون اور جمہور کی بالادستی کو قائم کیا جائے، جو 70 برس سے یرغمال بنی ہوئی ہے کسی نہ کسی شکل میں، اور یہ کیفیت اب ختم ہونی چاہیے۔ اور پاکستان کو اگر آگے لے کے بڑھنا ہے تو اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے کہ ملک کو 73 کے متفقہ آئین کی روشنی میں آگے بڑھایا جائے اور قومی اتفاق رائے پیدا کیا جائے۔
یہ پاکستان کی پہلی حکومت ہے جو ملک میں فساد اور فتنہ پیدا کرتی ہے. حکومتیں لائق بھی آتی ہیں نالائق بھی آتی ہیں لیکن از خود فساد پیدا نہیں کرتی. حکومتوں کو تو ملک میں امن قائم رکھنا ہوتا ہے. یہ پہلا حکمران اور یہ پہلے اس حکمران کے ٹوڈی ہیں جو سارا دن ٹی وی پر صرف گالیاں نکالتے ہیں, مغلظات بولتے ہیں, بہتان تراشی کرتے ہیں, جھوٹے مقدمے تراشتے ہیں, اور بجائے اس کے کہ ملک چلانے کی فکر کریں اپنے سیاسی مخالفین کو انہیں فکس اپ کرنے کی ہر وقت فکر ہوتی ہے. اور ملک کے سربراہ اتنے فارغ ہیں بلکہ اتنے ویلے ہیں کہ وہ چھوٹے چھوٹے مائنیوٹس کی بھی فکر کرتے ہیں. کون پکڑا گیا ہے, جیل کے کس کوٹری میں ہے, اس کے پاس بیڈ تو نہیں چلا گیا, اس کے پروڈکشن آرڈر تو نہیں ہو گئے. اگر پروڈکشن آرڈر ہو گئے ہیں تو اس بات کو میک شیور کرتے ہیں کہ روزانہ لاؤ جیل, لاہور میں پھر واپس اسلام آباد لے کے جاؤ تاکہ 10-12 گھنٹے روز سفر کرے اور اس کو تکلیف ہو. یہ بڑی چھوٹی اور بڑی کم ظرفی کی باتیں ہیں جنہیں ہم زندگی میں پہلی بار دیکھ رہے ہیں. اپوزیشن ہم نے بہت دیکھی ہے, فوجی آمریتوں کا بھی سامنا کیا ہے, سول آمریتیں بھی دیکھی ہیں, لیکن عمران خان صاحب کی آمریت اپنی مثال آپ ہے. یہ اس لحاظ سے بہت منفرد ہے کہ وہ شخص جس نے جمہوریت کے لیے کچھ نہیں کیا, جس کی زیرو سٹرگل ہے, جس نے کوئی جد و جہد نہیں کی اس ملک میں آمریتوں کے خاتمے کے لیے, مارشل لاؤں کا مقابلہ نہیں کیا, اور جمہوریت کے لیے جس نے 1 گھنٹہ قید نہیں کاٹی, وہ شخص جو ہے وہ پاکستانی قوم سے اور اس کے ساتھی انتقام لے رہے ہیں. نان سیریس لوگ ہیں. آپ دیکھیں مہنگائی جو ہے وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہے. روز مہینے میں 2 بار پول پرائسز بڑھتی ہیں. خود و نوش کی اشیاء کئی گنا مہنگی ہو چکی ہیں. لوگوں کا جینا حرام ہو چکا ہے. معیشت کی نبضیں ڈوب رہی ہیں. قومی ادارے لڑکھڑا رہے ہیں. ہم ریلوے کو سیدھا کر گئے تھے, انہوں نے اس کو پٹری سے اتار دیا. اب یہ PIA کا جہاز آپ دیکھیں کتنی بے عزتی کروائی ہے. پہلے کہہ دیا کہ پائلٹس کی ڈگریاں جعلی ہیں جو کہ نہیں تھی. پوری دنیا میں پاکستان کا تماشا بنوا دیا, اور اب وہ ملائیشیا میں جہاز کھڑا کر لیا انہوں نے. کتنی بے عزتی ہوئی ہے مجھے بتائیے. لیکن یہ شاید بے عزتی پروف ہے, انہیں فرق نہیں پڑتا, کیونکہ جو دوسروں کی بے عزتی کرنا جانتا اس کی اپنی کیا عزت ہوتی ہے. تو پاکستان کو انہوں نے تو ایک تماشا گاہ بنا کے رکھ دیا ہے. لیکن 22 کروڑ انسانوں کا ملک, ایک ایٹمی طاقت, دنیا کے طاقت ترین ممالک میں گھرا ہوا ملک اس طرح چلایا نہیں جا سکتا. یہ بازیچہ اطفال نہیں ہے, مطلب بچوں کا کھیل نہیں ہے. یہ اناڑیوں کے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے جو کبھی اس کو الٹاتے ہیں, کبھی پلٹاتے ہیں, کبھی ادھر کرتے ہیں, کبھی ادھر کرتے ہیں, اور ملک جو ہے وہ ان کے ہاتھوں میں لرز رہا ہے. غیر محفوظ ہو چکا ہے پاکستان. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ضرورت اس امر کی ہے کہ PDM اپنی ایڈوانسمنٹ کو جاری رکھے اور اس حکومت سے پاکستانیوں کی جان چھڑائے. پاکستان میں فری اور فیئر الیکشن کروایا جائے تاکہ عوام کی امنگوں اور آرزوؤں کے مطابق ایک نمائندہ حکومت پاکستان میں قائم ہو اور پاکستان کو دوبارہ آئین اور قانون کی پٹری پہ ڈالا جا سکے. اسی طرح ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ عدالتوں پر دباؤ ڈالنے کا عمل بند کیا جائے. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ سیاسی انتقام کا راستہ اس کو بند کیا جائے. سیاسی انتقام اگر بند نہیں ہوگا تو یہ شر چلتا رہے گا اور پھر ان کی باری بھی آنی ہے. ہم نہیں چاہتے کہ جب یہ جائیں تو ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو جو ہمارے ساتھ کیا گیا ہے. لیکن یہ حدیں کراس کر رہے ہیں, اور جب کوئی حد کراس کر جاتا ہے تو پھر اس کے بعد بعض چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہیں. اس سے پہلے کہ ملک کے حالات پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ پہنچ جائیں اور بالکل آمنے سامنے آ کے لوگ کھڑے ہو جائیں, جو سینئر ایلیمنٹ ہے پاکستان میں جہاں بھی ہے, جس جگہ بھی ہے, وہ جس جماعت میں بھی ہے, جن جگہوں پر بھی موجود ہیں, ان کو اس پہ سوچنا چاہیے اور ملک کو انتشار سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے. آخری بات, یہ پاکستان کی پہلی اپوزیشن ہے جو پھونک پھونک کے قدم رکھتی ہے اور احتجاج بھی کرتے ہیں, اپوزیشن بھی کرتے ہیں, اور یہ کوشش بھی کرتے ہیں کہ ملک فساد اور انتشار کا شکار نہ ہو. اور یہ پاکستان کی پہلی حکومت ہے جو 24/7 ان کی یہ کوشش ہے ملک میں انتشار ہو, جھگڑا ہو, اداروں کی آپس میں لڑائی ہو, لوگ ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان ہو. پتہ نہیں یہ ان سے یہ سوچ جو ہے ان کی, اس سے ان کو کوئی خوشی ملتی ہے یا وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح ان کا کام چلتا رہے گا. اس طرح کسی کا بھی کام نہیں چلتا رہے گا. بہت شکریہ. اچھا خالد صاحب, میرا ایک سوال ہے فارم فنڈنگ کے حوالے سے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس پہ کوئی عمل درآمد ہوگا؟ ایک سیکنڈ, عطا طاہر صاحب اگر 2 منٹ بات کر لیں تو اس کے بعد. جی عطا صاحب. بہت شکریہ. دیکھیے, خواجہ صاحب کے کیس کے حوالے سے
رسیدیں بھی موجود ہیں اور رسیدوں کی رسیدیں بھی موجود ہیں. اب جن کے پاس رسیدیں نہیں ہیں اور جو 6 سال سے NRO پہ بیٹھے ہیں اور کبھی ایک سٹے آرڈر لیتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کا دائرہ اختیار نہیں ہے, کبھی دوسرا سٹے آرڈر لیتے ہیں کہ جو مدعی ہے اس کے پاس یہ حق نہیں تھا کہ یہ اس طرح کی درخواست دیتا فورن فنڈنگ کے کیس میں, اور اب جا کے 6 سال بعد اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ یہ ہمارے ایجنٹ نے کیا تھا. بھئی آپ کا ایجنٹ, کیا آپ نے اس کو مقرر نہیں کیا تھا اپنا ایجنٹ؟ اور جن جن ممالک سے فنڈنگ آتی رہی ہے وہ کس مد میں آتی رہی ہے؟ کیا وہ اس لیے آتی رہی ہے کہ PIA کو بند کرایا جائے؟ کیا وہ اس لیے آتی رہی ہے کہ CPEC کو بند کرایا جائے؟ یہ اب قوم کو بتانا ہوگا. بہت چھپ لیا آپ نے سٹے آرڈرز کے پیچھے. فیصل واڈا کا کیس ہو, 6 ماہ ہو گئے اس کا کوئی فیصلہ نہ آئے. اس کی دوہری شہریت کا معاملہ ہو, کوئی نوٹس لینے والا نہیں ہے. آپ عدالتوں میں جا کے تاریخوں پہ تاریخیں لیں اور ہمارے خلاف درخواستیں دیں کہ ڈے ٹو ڈے معاملات کو چلایا جائے. تو 19 تاریخ کو الیکشن کمیشن کے باہر بھرپور احتجاج ہونے جا رہا ہے, اور الیکشن کمیشن کو اس سے پہلے بھی ملے تھے. تمام اپوزیشن کی سیاسی جماعتیں گئی تھی کہ اس کی ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کی جائے. آپ نے باہر سے پیسے لیے ہیں, جماعت کے نام پہ لیے ہیں, اور اس سے اپنے ذاتی اخراجات جو ہیں وہ آپ نے پورے کیے ہیں. جتنے آپ کے ساتھی ہیں, کوئی آٹا سکینڈل میں ملوث ہے, کوئی چینی سکینڈل میں ملوث ہے, کسی کے انرجی کے کاروبار ہیں, کسی کے ادویات کے کاروبار ہیں. تو یہ جن لوگوں نے آپ کے دھرنے فنڈ کیے تھے یا اپنے جہاز میں آپ کو سیر کرائی تھی, اب جب آپ حکومت میں آئے ہیں تو مافیاز کے ذریعے ان کو پروان چڑھا رہے ہیں اور NRO کے تانے ہمیں دیتے ہیں. آپ ایک بات کان کھول کے سن لیں, آپ کا وقت حساب آنے والا ہے, کیونکہ یہ قوم مزید آپ کو برداشت نہیں کر سکتی اور پاکستان مزید نقصان کا متحمل نہیں ہو سکتا. آپ کو فورن فنڈنگ کا بھی جواب دینا ہوگا, آپ کو BRT کے سورب کا بھی جواب دینا ہوگا, آپ کو LNG کا بھی جواب دینا ہوگا, آپ کو آج بھی چینی 100 روپے مل رہی ہے اس کا بھی جواب دینا ہوگا, آپ کو ادویات کی قیمتوں میں 500 گنا اضافہ ہوا ہے اس کا بھی جواب دینا ہوگا. اور خواجہ محمد آصف صاحب کی سٹرگل, ان کے تمام معاملات کھلی کتاب کی طرح ہیں. ملک کی اعلیٰ ترین عدالت نے ان کو کلیئر کیا ہے. اور یہ بات بھی یہاں ہونی چاہیے, کن وجوہات کی بنا پہ خواجہ محمد آصف کا کیس پنڈی سے لاہور ٹرانسفر کیا گیا, وہ کیا وجوہات تھیں؟ اور جس شخص نے ایک ایک چیز اپنی ڈکلیئر کی ہو, ایک ایک معاملہ اس کا قانونی طور پہ جسٹیفائڈ ہو, اس کے خلاف ذاتی اناد اور ذاتی بغض کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اور آپ کو آپ کے چہرے کے تاثرات, عمران نیازی صاحب, جب آپ پارلیمان میں یا کسی تقریب میں خطاب کرتے ہیں تو آپ کے اعصاب پہ اپوزیشن کے رہنما سوار رہتے ہیں. وہ فنکشن NGOs کا ہو, وہ ایئر فورس کا فنکشن ہو, وہ کسی بھی سرکاری تقریب میں آپ جائیں, عوام کی بات نہیں کرتے, آپ بات کرتے ہیں خواجہ آصف صاحب کی, آپ بات کرتے ہیں خواجہ سعد رفیق صاحب کی, آپ بات کرتے ہیں شہباز شریف صاحب کی, آپ بات کرتے ہیں میاں نواز شریف صاحب کی. تو یہ آپ کے اعصاب پہ سوار ہیں اور یہ سوار رہیں گے. اور جب تک آپ ان تمام چیزوں کا جو آپ نے کی ہیں حساب نہیں دیں گے, ہم بھی چین سے نہیں بیٹھیں گے. اور یہ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو نہیں چھوڑیں گے, آپ کو انشاءاللہ NRO نہیں دیں گے. بہت شکریہ. ڈاکٹر فردوس صاحبہ نے ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ دسمبر بھی گزر گیا, نومبر بھی گزر گیا, اب جنوری کا مڈ آ گیا. تو یہ خواری ہے PDM کی, مریم نواز صاحبہ کے بعد سے بات کی ہے. کوئی اور سوال کریں, کسی سیریس نام کو لیں جس کا جواب دیا جائے, اس نان سیریس کے اوپر کوئی بات نہیں ہو سکتی. PDM ایک تو پیپل پارٹی کو آپ پریس سے, اچھا ماشاء اللہ, PDM ایک تو پیپل پارٹی کو ساتھ لے کے چلتی ہے. پیپل پارٹی جو ہے PDM کے ساتھ ہے, تو وہی پیپل پارٹی جو ہے سندھ میں حکومت کے ساتھ بیٹھتی ہے معاملات کے لیے, کراچی کے معاملات کے لیے. کل وزیر اعلیٰ کی اور اسد عمر کی ملاقات ہوئی ہے. پیپل پارٹی ایک تو حکومت کو گرانے کی بات کرتی ہے, دوسری طرف حکومت کو سپورٹ کرتی ہے. کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں نا, پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ میں لیجٹیمیٹ گورنمنٹ ہے ان کی,
تو جب آپ ایک حکومت میں ہیں تو آپ کو فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن تو اس صوبے کے معاملات کے لیے قائم رکھنا ہے نا. اس پہ تو کوئی اعتراض نہیں کر سکتا. جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی صوبہ کے پی کے میں خیبر پختونخوا میں اور ہماری فیڈرل گورنمنٹ تھی تو وہ اپوزیشن بھی کرتے تھے اور ایک ورکنگ ریلیشن بھی کے پی کی گورنمنٹ کے ساتھ تھا. اس پہ تو کوئی اعتراض کی بات نہیں. اچھا خان صاحب یہ بتائیے گا کہ ماضی میں جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر میرے خیال سے کوئی گورنمنٹ نہیں آئی پاکستان. اچھا جی, میرا خیال ہے نا ذاتی آپ اس میں تفصیلی روشنی ڈالیں گے. تو جس طرح کا اب بیانیہ چل رہا ہے مسلم قانون کا, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مطلب مستقبل میں جو ہے نا کوئی ان کی مشاورت شامل ہو جائے گی کن کی؟ نرمی اسٹیبلشمنٹ کی. میرا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ کے علاوہ کوئی اور بات کرتے ہیں. اچھا, اور پہلی بات یہ ہے کہ اپنے رب پہ یقین ہونا چاہیے اور اللہ کی آواز لاٹھی بے آواز ہے. اور قرآن حکیم میں اللہ کریم نے ٹائم اینڈ اگین یہ کہا ہے کہ جو مکر کرے گا, خرابی کرے گا, فساد فی الارض کرے گا, وہ بھگتے گا. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھگتنے کا وقت ہے. باقی تو بہانے ہیں, آپ پی ڈی ایم کہہ لیں, آپ لانگ مارچ کہہ لیں, آپ استعفوں کی بات کر لیں, آپ جلسوں کی بات کر لیں. جتنا ظلم کیا انہوں نے اس پاکستان کے ساتھ اس حکومت نے, تو وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا حساب نہ ہو. ہم نے کیا حساب لینا ہے, اصل حساب تو اللہ کریم لیں گے. صاحب آپ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات نہ کی جائے اس کے بارے میں, لیکن پی ڈی ایم کا کوئی بھی جلسہ اس میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات نہ کی جائے پورے نہیں ہوتا. میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی جو آپ سمجھیں. صاحب یہ اتنے مسائل میں جو اس وقت عوام جو ہے نا وہ گری ہوئی ہے, ہر آنے والے دن میں اس سے اضافہ ہو رہا ہے. یہ پیٹرول کی قیمتیں اس سے 15 روز میں 2 مرتبہ بڑھی ہیں. کہ آپ حکومت کا مستقبل کیا دیکھیں, کس کی دیر ہوتے ہیں اگر یہ سارا. دیکھیے جو آپ نے جملہ بولا نا کہ مستقبل کیا دیکھتے ہیں حکومت کا, تو اگر یہ حکومت رہی تو پھر ہمارا ملک کا مستقبل جو ہے وہ روشن نہیں ہے. اس لیے اگر پاکستان کے مستقبل کو تاریکی سے روشنی کی طرف لے کے جانا ہے تو ان کو چلتا کرنا پڑے گا, کیونکہ آپ نے 2.5 سال ان کو دیے ہیں. انہوں نے ہر ادارے کو ڈبویا ہے, کوئی کام بھی ڈھنگ سے نہیں کیا. ایک ہوتی ہے گڈ گورننس, ایک ہے بیڈ گورننس, اور ایک ہوتی ہے نو گورننس. یہ نو گورننس ہے. یہ شغل میلے کے لیے آئے ہوئے ہیں, اور یہ شغل میلے سے تو ملک نہیں چلتے. پاکستان کوئی بینانہ اسٹیٹ تو نہیں ہے. آپ دیکھیے نا, سمجھ ہی نہیں آ رہی ان کو. وہ خود بار بار کہہ چکے ہیں کہ ہم بغیر تیاری کے آئے ہیں. یہ انہوں نے کہا ہے, ہم تو نہیں کہہ رہے. ان سے ابھی تک سرا ہی نہیں پکڑا گیا اور آدھی ٹرم گزر گئی ہے. تو اب اگر اور تباہی پھیلانی ہے تو پھر 2.5 سال ان کو دے دینے چاہیے. کیا پاکستان مکمل ہو سکتا ہے؟ اور ویسے بھی یہ کوئی منتخب حکومت نہیں ہے, کیونکہ یہ تو ایک سازش کے تحت آئے ہیں. سازش کا آغاز 2014 میں ہو گیا تھا جب ہماری حکومت تھی اور دھرنے ہمارے خلاف کروائے گئے تھے. وہ سازش تھی اور کیا تھا. ایک صاحب کو کینیڈا سے بلایا گیا اور ان کو کہا گیا کہ آ کے آپ یہاں پہ انقلاب لے آؤ. تو وہ ساری بات پاکستانیوں کو اچھی طرح یاد ہے. تو عمران خان صاحب جو ہیں, یہ کل میں نے پڑھا وہ کہہ رہے تھے کہ باقی سب تو کسی نرسری میں پلے ہیں اور میرا کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ وہ غلط بیانی فرما رہے تھے. وہ طویل عرصے سے انگیجڈ ہیں اس سارے معاملے میں, اور یہ الٹیمیٹ ہے جو ان کو ملا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی حکومت کیا کرنی جس میں حکومت تو مل جائے لیکن ساتھ ذلت ملے اور عزت چلی جائے. اب پاکستانیوں کی زندگی انہوں نے دوبھر کر دی ہے. آپ دیکھیں نا, ابھی یہ پیٹرولیم پرائسز کی قیمتیں بڑھی ہیں, اب بجلی کی قیمت بڑھنے لگی ہے. ہر ہفتے کچھ نہ کچھ بڑھ جاتا ہے, کوئی چیز نیچے کی طرف نہیں جا رہی. اور جو قرضے ہیں وہ انہوں نے پہلے 2 برس میں اتنے لے لیے جتنے 5 سال میں پی ایم ایل این نے لیے تھے. پی ایم ایل این اگر قرضے لیتی تھی تو میگا پروجیکٹس بناتی تھی. ابھی میں آیا ہوں لاہور سے, آپ جاتے ہیں یہاں سے لاہور جانا ہو یا موٹر وے پہ آپ نے جانا ہو, پورے ملک سے سیالکوٹ کتنے خوبصورت انداز میں لنک ہوا ہے. تکلیف ختم ہو گئی آنے جانے کی. یہ عوام کے لیے ہے. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ 2.5 سال میں عمران صاحب کی حکومت نے کون سا میگا پروجیکٹ پاکستان کو دیا ہے؟ ہاں, جو پروجیکٹ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب بنا گئے تھے وہ جو مکمل ہو گئے سو ہو گئے. جو مکمل ہو گئے ان کی مینٹیننس نہیں ہے, اور جو نامکمل تھے وہ نامکمل پڑے ہیں. اور اگر کسی کو رو پیٹ کے مکمل کیا تو اس کا سوا ستیاناش کر دیا, برباد کر کے رکھ دیا. انہیں کوئی کام ہی نہیں آتا کرنا. ملک چلانا ان کا کام نہیں ہے. یہ کچھ اور چلا سکتے ہیں, ملک نہیں چلا سکتے. اچھا خواجہ صاحب, چند روز پہلے خبر گردش کر رہی تھی خواجہ آصف صاحب, کیونکہ ان کی گرفتاری عمل میں آئی ہے, تو اس کے بعد یہ خبر گردش کر رہی تھی کہ 13 کروڑ روپے کشمالہ طارق کے اکاؤنٹ میں جو ہیں کیے گئے ہیں ٹرانسفر, اور وہ بذریعہ ارشد وڑائی صاحب جو ایم پی ہیں نون لیگ کے, ان کے ذریعے کیے گئے ہیں. اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا. میں یہی روشنی ڈالوں گا کہ جب مجھے پکڑنا تھا تو کچھ 100-150 ٹی وی پروگرام کرائے گئے تھے, اور ملک کا سب سے بڑا ڈاکو مجھے قرار دے دیا گیا تھا. نکلا بیچ میں سے یہ کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک آرڈر آ گیا. اس آرڈر کو پڑھنے کے بعد لوگ منہ چھپاتے پھرتے تھے.
معذرت کسی نے نہیں کی. تو یہ ایک سٹائل ہے کہ آدمی کو پکڑنے سے پہلے اس کی کردار کشی کرو, پکڑنے کے بعد وہ تو بول نہیں سکتا کیونکہ وہ بیہائنڈ دی بار ہے, اس کے بعد اس کے بارے میں خبریں چھوڑو. یہ ساری ایک کردار کشی کی مہم ہے. ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے کچھ بھی نہیں نکلے گا, اس لیے کہ کچھ کیا ہی نہیں ہے تو نکلے گا کیا. آپ جھوٹا مقدمہ تو بنا سکتے ہیں, جھوٹے مقدمے میں پھائے تو نہیں لا سکتے نا. ویسے تو اس ملک میں پھائے بھی لگتے رہے ہیں لوگ جھوٹے مقدمے پہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں ضرور کہوں گا ایک بات اس موقع پہ کہ ہم نے میاں نواز شریف صاحب کی قیادت میں ہم سب نے, اور میرے یہاں بہت سارے ساتھی موجود ہیں جو اس کا حصہ تھے, پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے, پاکستان کے وکلاء نے اور سول سوسائٹی نے ایک جدوجہد کی تھی مشرف صاحب کے دور میں جب عدلیہ بحالی تحریک چلائی تھی. بالکل میں یہ ضرور کہوں گا بغیر کسی روک ٹوک کے اور بغیر تعامل کے کہ مجھے بہت افسوس ہے ایک سیاسی کارکن ہونے کے ناطے کہ ہم جیلوں میں گئے بار بار کہ ایک آزاد اور غیر جانبدار عدلیہ ہمارے وجود میں آئے گی, وہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوا. اچھا, میرا آپ دونوں سے سوال ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے ان کا بیان تھا کہ جو حکومتی کچھ نمائندے ہیں جو آپ سے بیک ڈور رابطے کر رہے ہیں, کیا ان کے نام بتائیں گے جو آپ کے مذاکرات سے آپ کے ساتھ رابطے میں ہیں؟ نہیں, فی الحال نہیں بتائیں گے. گل تو صاف ہی کرنی چاہیے. نہیں, فی الحال نہیں جاری. اچھا خان صاحب, ابھی آپ نے یہ بتایا کہ نیب اور ایف آئی اور اینٹی کرپشن کو جو ہے نا وہ استعمال کیا جا رہا ہے جو اپوزیشن ہے, تو جب آپ کا دور حکومت تھا تو اسی طرح آصف علی زرداری کے خلاف بھی ایسے ہی جو ہے نا کیا گیا تھا, تو کیا وہ اس وقت سیاسی کام تھا؟ دیکھیں جی, گزارش یہ ہے کہ ہمارے دور میں تو کوئی سیاسی قیدی تھا نہیں, پیپلز پارٹی کے دور میں بھی کوئی سیاسی قیدی نہیں تھا, لیکن اس سے پیچھے جو آپ نے سوال نہیں پوچھا میں اس کا بھی جواب دے دیتا ہوں. جب یہ احتساب کی بنیاد رکھی گئی تھی, جب اس کی بات, ویسے تو احتساب مارشل لاؤں کا مرغوب مشغلہ رہا ہے, جب بھی مارشل لا لگتا ہے تو احتساب کی بات کی جاتی ہے, لیکن ہمارے بھی ایک دور میں یہ بات کی گئی تھی, وہ درست نہیں تھی اور وہ طریقہ کار بھی ٹھیک نہیں تھا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ایک سوال ہے, سیالکوٹ میں آئے ہیں, آپ نے عثمان ڈار کو چیلنج کیا تھا ڈگری کے حوالے سے, وہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں. دیکھیں جی, عثمان ڈار صاحب کے ساتھ جو ہوئی وہ نیشنل ٹیلی ویژن پہ پوری قوم نے دیکھا, اور ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی یونیورسٹی کے ساتھ ہی کنگز کالج ہے, کبھی وہاں گئے تھے؟ کہتے جی میں تو 25 سال پرانی بات ہے. تو میں نے کہا یہ کنگز کالج 200 سال پرانا ہے. میں اس پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا. بہت شکریہ جی, تھینک یو ویری مچ.